بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا بیان دوسروں کے غم، پریشانی، ناکامی اور ذلت و رسوائی پر خوش ہونا اور کامیابیوں، شہرت، عزت پر حسد کرنا، بغض، کینہ، بغاوت کرنا اور ان کو گرانے کے لیے سوچنا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ہے آج کا ہمارا موضوع۔ دوسروں کی نفع، نقصان اور ذلت اور ناکامی پر خوش ہونا اور کامیابی اور عزت پر حسد کرنا اور ان کو ناکام بنانے کی پوری کوشش کرنا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آئیے اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ یہ اس دور میں انسان کی یہ بڑی کمزوری اس کے ساتھ چلی آ رہی ہے کہ دوسروں کی ناکامی، دکھ، درد اور پریشانی پر خوش ہونا اور اس طرح کے الفاظ وغیرہ کی طرح کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، اس کے ساتھ یہ تھا ہی ایسا۔ دیکھیں، سب لوگ ایسے نہیں ہوتے، بہت سے لوگ پازیٹیو بھی لیتے ہیں، تو جو لوگ نیگیٹو لیتے ہیں، اس طرح کے مطلب اور اس طرح کے الفاظ اور اس طرح کا ذہن اور اس قسم کے تخیلات پر چلتے ہیں، ان پر بحث کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے اور ان کی اس سوچ کا انہیں کیا رد عمل ملنے والا ہے، ان کی اس سوچ پر ان پر کیا ری ایکشن ہوگا، کیونکہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اچھی کوشش کرے گا تو اس کے اچھے ثمرات ملیں گے، اگر اس کی کوشش غلط ہوگی تو اس کو ویسا ہی رزلٹ ملے گا، اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد والی زندگی میں بھی۔ جب بندہ دوسرے کے بارے میں اس کے درد کو درد نہیں سمجھتا، اس کی عزت کو عزت نہیں سمجھتا، اس کی ناکامی کو ناکامی نہیں سمجھتا، اس کی پریشانی کو پریشانی فیل نہیں کرتا، تو ایسے لوگ سائیکو یا ایل مائنڈڈ کہلاتے ہیں۔ کیونکہ اگر ان میں دوسروں کے بارے میں ہمدردی، دوسروں کے بارے میں ناکامی پر افسوس، ان کے غم پر غم، ان کی ذلت اور رسوائی پر پشیمانگی نہ ہو، تو وہ معاشرے کے اچھے افراد نہیں ہو سکتے، کیونکہ معاشرہ تو چلتا ہی مساوات سے ہے، اخوت و ہمدردی سے چلتا ہے۔ جب ہم کسی کو اخوت، ہمدردی اور مساوات دیں گے تو اسی سے ہی محبت اور اخوت کی فضائیں قائم ہوں گی، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کو فروغ ملے گا۔ جب ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہوگی، اخوت ہوگی، تو پھر ہی ہم اکٹھے ایک معاشرے کی بنیاد قائم کر سکتے ہیں، جس میں زندگی کی
آسانیاں، کامیابیاں اور زندگی کی ٹریفک بحفاظت رواں دواں رہ سکتی ہے۔ اگر لوگ اسی نیگیٹیوٹی پر چلیں، اسی کو لے کر اس پر قائم رہیں، تو سب سے بڑا نقصان تو اپنا ہوتا ہے، انفرادی نقصان ہوتا ہے، پھر معاشرتی ہوتا ہے۔ انفرادی کیسے ہوتا ہے کہ اس کا اپنا سکون جاتا رہے گا، وہ مینٹلی طور پر صحیح سوچ نہیں پائے گا، کیونکہ یہ بیمار سوچیں ہیں، یہ تندرست تھنکنگ نہیں ہے، یہ ہیلتھی تھنکنگ نہیں ہے۔ جب بیماری ہے، اگر ہم بیماری کو شفا کی طرف نہ لے جائیں، بیماری کو وبا کی طرف لے جائیں، وہ عناصر جن سے ایک بیماری لاحق ہوتی ہے، انہی عناصر پر ہم قائم ہو جائیں اور انہی عناصر پر ہی ہم کاربند رہیں، انہی پر عمل کریں، تو بیماری بڑھے گی یا کم ہوگی؟ بیماری اور بڑھے گی، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا ہم نحیف و ناتواں ہو جائیں گے، ہم کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ جب بیماری زور پکڑتی ہے تو وہ ہلاکت اور بربادی تک لے جاتی ہے۔ نتیجتاً اگر اس کی طوالت بڑھ گئی تو ہلاکت اور بربادی مقدر بن جائے گی، نہ صرف دوسروں کی بلکہ اپنی۔ اگر معاشرے میں اس پر کنٹرول نہ ہو، انفرادی طور پر کنٹرول نہ ہو، اجتماعی تو بعد کا مسئلہ ہے، اجتماعی ممکن ہی اس وقت ہوگا جب انفرادی کنٹرول ہوگا، جب انفرادی ہیلدی ہوں گے، مینٹلی طور پر ہیلدی ہوں گے، ہمارے ارادے، ہماری سوچ، ہمارے جذبات، ہمارے اٹھنے والے خیالات جب ہیلدی ہوں گے، پازیٹیو ہوں گے، تو ان سے پھوٹنے والے جو اعمال ہیں انہی سے ہی معاشرے میں امن ہوگا، معاشرے میں سکون ہوگا۔ تو معاشرہ بنتا ہی انفرادی عمل سے ہے، انفرادی عارضوں، ان کمزور سوچوں، ان بیمار تخیلات اور بیمار اعمال کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ ہمیں اپنا انفرادی تجزیہ کرنا چاہیے کہ آیا ہمارے اندر یہ عناصر ہیں، کیونکہ شر کی جو طاقتیں ہیں، جو شر ہے وہ تو چاہتا یہی ہے کہ ہمارے اندر انفرادی بگاڑ آئے اور پھر یہی بگاڑ متعدی بن جائے، ایک سے دوسرے پر، پھر دوسرے سے تیسرے پر، اور پھر اس طرح سے معاشرے میں ناسور کی طرف پھیل جائے اور معاشرہ تباہی کی طرف چلا جائے۔ یہی انسانیت کی تباہی اور بربادی والے عناصر کی بیسس ہیں۔ کیونکہ انسانیت کا ٹکراؤ، فتنہ فساد اللہ کی زمین پر اللہ پاک کو ہرگز قبول نہیں، ہرگز اللہ پاک پسند نہیں فرماتا اس چیز کو۔ اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں واضح اعلان فرما دیا کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، میری زمین پر فساد نہ پھیلاؤ۔ اے انسان، تو ایک مہمان کی طرح ادھر آیا ہے، رہنے کے لیے نہیں آیا، جانے کے لیے آیا ہے، اس زمین کو چھوڑنے کے لیے آیا ہے۔ ایک دن اے انسان تجھے موت کی آغوش میں آنا ہوگا، اور جب ہم جانے کے لیے آئے ہیں، ہم اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں،
تو جہاں پر جانا ہے اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ ہم تو اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہیں۔ ایک مسافر کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ فتنہ فساد کرتا پھرے۔ چند لمحوں کے لیے ایک جگہ پر ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اس زندگی کے سبب سے اس زمین پر، اس زندگی کی بدولت اس زمین پر ہم ایک مختصر سی مدت کے لیے آئے ہیں۔ اس مختصر سی مدت میں ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم فتنہ اور فساد کی طرف جائیں۔ ایسے عناصر کو لیں جن سے فتنہ، فساد، پریشانی، حقارتیں، نفرتیں، حسد، بغض، کینہ، اس طرح کے عارضے جنم لیں۔ ہمیں ان سے بچنا چاہیے اور ان سے حد المقدور پرہیز کرنا چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے اندر سے ان چیزوں کو، ان عناصر کو ختم نہیں کریں گے تو ہم خود ان کی گرفت میں آ جائیں گے، ان سے بچ نہیں سکیں گے۔ اگر ہم اس کے برعکس، اگر ہم دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھیں، دوسرے کے غم کو اپنا غم سمجھیں، دوسروں کی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھیں، دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھیں، اور جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے اس سے بہتر پسند کرنے کی کوشش کریں، تو کیا ہوگا؟ اس سے ہمارا معاشرہ صحت مند ہوگا۔ ہم مینٹلی طور پر اور فزیکلی طور پر ہیلدی ہوں گے، ہیلدی مائنڈڈ ہوں گے، کیونکہ دوسروں کو خوشیاں دینے سے ہی خود کو خوشی ملتی ہے، دوسروں کی رسپیکٹ سے ہی خود کو آنر آتی ہے، خود کو عزت ملتی ہے۔ دوسروں کو سکون دے کر ہی خود کو سکون محسوس اور میسر ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا لمحہ فکر ہے، اگر ہم اس پر توجہ کریں، غور کریں، تو یہ چند روزہ زندگی بہت ہی پرامن اور پرسکون ہو سکتی ہے۔ اور جس مقصد کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اس مقصد کے لیے ہم صحیح تقاضوں پر کوشش کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں اور کامیابی کی راہوں پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ یہ تھے وہ عناصر جن سے ہماری انفرادی زندگی اور ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، معاشرہ بیمار ہوتا ہے، یا ہم انفرادی طور پر اور معاشرتی طور پر صحت مند ہو سکتے ہیں، اور ہم ذاتی طور پر اور معاشرتی طور پر ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں، جس کی اللہ پاک نے ہمیں اپنے نبیوں کے ذریعے تربیت دی ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے ذریعے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ہمیں تعلیم دی ہے۔ اس پر عمل پیرا ہوں گے تو ہم پازیٹیو مائنڈڈ ہوں گے۔ جو ہی ہم اس سے سلپ ہوئے، بے عمل ہوئے، عمل نہ کیا، تو ہم شیطان کے نغے میں آ جائیں گے اور خود بھی اور اپنے معاشرے کی بھی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنیں گے، اور اللہ کے اس حکم کی نافرمانی میں آ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ میری زمین پر فساد مت پھیلاؤ۔ تو ہم فسادی بن جائیں گے۔ جب فسادی بنیں گے تو فسادی بننے کے یہی عناصر ہیں، اور اس سے بچنے کا جو صحیح راستہ ہے
وہ قرآن و سنت ہی سے متصل ہونے سے میسر ہو سکتا ہے۔ اللہ کی رضا اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے ہی نصیب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کو سمجھنے، سوچنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ۔